ہمارا دوسرا سوال، ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے توجہ رکھنا ایک نبی کا نام پیش کرو، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہے دلیل نبوت۔ جب نبی نبوت پیش کرتا ہے لوگ نہیں مانتے، پھر نبی نبوت پہ دلیل دیتا ہے، اس دلیل کی وجہ سے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن اس نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک نبوت، ایک دلیل نبوت ہے، حضرت کی دلیل نبوت کا نام معجزہ ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، آپ سنتے رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، فرعونیوں نے کہا ہم نہیں مانتے، کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہا جی دلیل لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دلیل یہ میرا عصا ہے، پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ انہوں نے کہا مقابلہ کر سکتے ہیں، فرمایا مقابلے میں آؤ۔ 70,000 جادوگر یہ رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو تم ان کو، وہ رسیاں بن گئی، وہ رسیاں سانپ بن گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آپ ذرا اپنا عصا تو پھینکو، ادھر عصا گرا، اس نے 70,000 سانپوں کو یوں نگل لیا۔ یہ دلیل نبوت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جب نبی ہوتا ہے تو نبی کی دلیل نبوت بھی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نہیں مانتے، فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ میرے پاس دلیل یہ ہے، مٹی کو لیا، اس سے چڑیا بنائی، پھونک مارا، پرندہ اڑ گیا۔ فرمایا تم اڑا کے دکھا سکتے ہو؟ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ طب کا زمانہ تھا، میں صرف خلاصے بات کروں۔ داؤد علیہ السلام فرمایا مجھے نبی ہو، میں نبی مانو۔ جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تم لوہے سے کام لینے کے لیے بھٹی میں پگھلاتے ہو، لو میں لیتا ہوں۔ ادھر لوہا لیا، ایسے موڑتے جاتے جیسے ہمارے ہاتھ میں لچھا مڑتا ہے، ان کے ہاتھ میں لوہا یوں نرم ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام مجھے نبی مانو۔ وہ جی آپ کی دلیل، آج کے دور میں تم نے کتنی ترقی کی ہے اور کتنا کر سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بچھا ہے، 500 کرسی لگی ہے، حکم دیا چلو ادھر کہنا ہے ادھر تخت نے اڑ جانا ہے، 1 مہینے کی مسافت کو 1 دن میں طے کر لینا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، یہ دلیل نبوت ہے۔ میں سمجھانے کیا لگوں، جب نبی ہوتا ہے تو نبی کی دلیل نبوت بھی ہوتی ہے۔ آج یہودیوں آپ کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، ان کو نبی مان کے کلمہ ان کا پڑھو۔ ہم نے کہا اگر تم سے کوئی بندہ پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آپ کہو گے جی نبی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، آپ کہو گے جی پڑھو۔ میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پہ دلیل کیا ہے، دلیل نبوت پیش کرو۔ آپ کہیں گے جی عصا، ہم کہتے ہیں دکھاؤ، آپ کہیں گے نہیں ہے، آپ کہیں گے جی ید بیضا، اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے باہر نکالتے سورج کی طرح چمکتا، کوئی کہے گا پیش کرو، آپ کہتے ہیں جی نہیں ہے، وہ تو قبر میں گئے، ہاتھ مبارک ساتھ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے عیسائی کہیں گے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھو، ہم نے کہا جی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں دلیل پیش کرو ان کی حقانیت پہ۔ وہ کہتے ہیں دلیل ان کا معجزہ۔ ہم نے پوچھا کون سا؟ کہا جی وہ چڑیا کو پھونک مارتے، مٹی کے چڑیا بنا کے پرندہ بنتا۔ ہم کہتے ہیں کوئی پرندہ دکھا دو، کہتے ہیں وہ تو اب نہیں ہے۔ تو پھر دلیل پیش کرو نا۔ جب نبی کی نبوت پہ ایمان لانے کی بات کریں تو پھر دلیل نبوت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا چیلنج یہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نبی کی دلیل اب بھی باقی ہے، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دلیل کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ان کی دلیل کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہ ہمارے پیغمبر کی دلیل آج بھی ہے۔ یہودی تورات پیش کر دے، کوئی معجزہ پیش کر دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر اگر کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پیش کر دو، کوئی جی وہ تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر ہمارے نبی کی زندہ دلیل، زندہ معجزہ قرآن کریم پر دیکھ لو۔ اچھا توجہ رکھنا، اگر کوئی بندہ آپ پر اعتراض کر دے وہ جی ہم اس قرآن کو اصلی قرآن ہی نہیں مانتے، ہم اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کسی انسان نے لکھ لیا ہے۔ توجہ رکھنا، کسی انسان نے لکھا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، میں نے تقریر کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہماری دلیل سنے گا نا تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے بات کرے گا۔ پی ایچ ڈاکٹر وہ نہیں جو ہمارا ہے، جو مخالف ہے، اس سے بات کرے گا بھئی ہمارے مذہب پہ ہم۔ یہ بتاؤ دین علماء کے لیے ہے یا عوام کے لیے بھی ہے؟ جی تو عوام کو سمجھانا چاہیے نا۔ میں کبھی سمجھانے لگتا ہوں، کہتے ہیں یہ تو علمی باتیں تھی، تو میں نے کہا علمی کریں گے تو علم آئے گا نا، علمی نہیں کریں گے تو علم آئے گا کیسے بھائی؟
اس پہ تو داد دینی چاہیے بھائی، علمی بات عوام کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ تو داد دینے والی باتیں ہیں۔ میں توجہ رکھنا، قرآن کریم کے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو عربوں نے بنایا، صحابہ نے خود گڑھ لیا، الیاذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس پہ آپ دلیل کیا پیش کریں گے؟ دلیل سنو، ضابطہ یاد رکھو، ایک چیز وہ جو اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی، ایک وہ چیز جو انسان نے بنائی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ بولتے جانا۔ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ اچھا، میں آپ کے سامنے بیٹھوں یا حضرت بیٹھے ہیں، ان کا سر کس نے بنایا؟ ٹوپی کس نے بنائی؟ بدل گئے نا آپ۔ آنکھ کس نے بنائی؟ چشمہ کس نے بنایا؟ بندے نے۔ وجود کس نے بنایا؟ اور یہ کوٹ کس نے بنایا؟ یہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اللہ نے بنایا، یہ بندے نے بنایا؟ یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ ضابطہ یاد رکھنا، جس جیسی چیز سارے انسان مل کر نہ بنا سکیں وہ دلیل ہے اللہ نے بنائی ہے، جس جیسی انسان بنا سکے وہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے۔ ضابطہ سمجھ آیا؟ کسی بندے کا، توجہ رکھنا، کسی بندے کا اگر سر آپ 10 ٹکڑوں میں قتل کرو اور سر 10 ٹکڑوں میں آپ کاٹ کے رکھ دو اور پھر دنیا سے کہو اس جیسا سر بناؤ، بنا سکتے؟ کسی بندے کی ٹوپی لے کر جلا دو، کو جی اس جیسی بناؤ، بنا سکتے؟ 1000 بن جائیں گی۔ اس جیسی آنکھ سارے انسان مل کے بناؤ، بنا سکتے؟ اس چشمے جیسا بناؤ، 1000 بن جائیں گے، جیسا گیا بہتر بن جائے گا۔ سورج سارے مل کر بھی دوسرا نہیں بنا سکتے، توجہ رکھنا، چاند سارے انسان مل کر بھی دوسرا نہیں بنا سکتے، توجہ رکھے نا، آسمان سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے، زمین سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ اس بات کی دلیل ہے سورج خدا نے بنایا، چاند خدا نے بنایا، آسمان خدا نے بنایا، زمین خدا نے بنائی۔ پھر قرآن خود کہتا ہے، توجہ رکھنا، اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں یہ قرآن میرا ہے، تم نہیں مانتے؟ یہ کلام میرا ہے، تم نہیں مانتے؟ تو پھر میں خدا کہتا ہوں اس قرآن جیسا لاؤ، اس قرآن جیسا، اور ایک دو نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسانوں جنوں کو بھی ساتھ ملا دو، جمع ہو کر اس جیسا لاؤ، میں خدا کہتا ہوں کہ تم نہیں لا سکتے۔ اچھا نہیں لا سکتے؟ اس قرآن کی صورتیں 114 ہیں، چلو 10 لاؤ، نہیں لا سکتے؟ چلو سورۃ العصر 1.5 سطر کی ہے، اس جیسی لاؤ، نہیں لا سکتے؟ تو پھر پتہ چلا کہ جس جیسی چیز لوگ بنا سکیں وہ دلیل ہے انسانوں کی بنائی ہے، جس جیسی چیز سارے انسان مل کے نہ بنا سکیں اس بات کی دلیل ہے یہ خدا نے بنایا ہے۔ قرآن کے خدا کے کلام ہونے پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس جیسا قرآن نہیں۔ قرآن کی سورۃ العصر 1.5 سطر کی صورت بھی سارے انسان مل کر بھی اس جیسی نہیں بنا سکتے، تو پھر مانو یہ قرآن خدا ہی کا ہے۔ یہ قرآن، میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، عجیب سے مراد کو روکھی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے لیکن توجہ نہیں آپ کرتے۔ عجیب کیا؟ آپ کو ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے جو قرآن کے خلاف، توجہ رکھنا، قرآن کے خلاف 1500 صفحے کی کتاب لکھ لیں گے، قرآن پہ یہ اعتراض، قرآن پہ یہ اعتراض، توجہ رکھنا، 1500 صفحے کی قرآن کریم کے خلاف کتاب لکھنا آسان ہے۔ قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم میرے قرآن کے خلاف کتاب نہیں لکھ سکتے، یہ چیلنج نہیں ہے، تم میرے قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے،
یہ چیلنج نہیں ہے۔ آج لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، او جی فلاں کو دیکھو قرآن کے خلاف لکھ دیا ہے، فلاں کو دیکھو قرآن کے خلاف بول دیا ہے۔ یہ خدا کا چیلنج نہیں ہے۔ تم قرآن کے خلاف 1500 صفحے کی کتاب لکھ سکتے ہو، تم قرآن کے خلاف 1.5 دن کی تقریر کر سکتے ہو۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، سورۃ العصر جیسی 1.5 سطر کی سورت لاؤ، اس کے خلاف لکھو جو لکھنا ہے، بولو جو بولنا ہے۔ میرا یہ چیلنج نہیں ہے، میرا چیلنج کیا ہے؟ 1.5 سطر کی سورۃ الکوثر لاؤ، 1.5 سطر کی سورۃ العصر لاؤ۔ میں سمجھا کیا رہا تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے قرآن اللہ کا کلام ہے، دلیل دے لو گے؟ بولو، کیا دلیل دو گے؟ کو بھی دلیل یہ ہے کہ جس جیسی چیز انسان بنا سکے وہ انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور جس جیسی انسان نہ بنا سکے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان کی پیدا کردہ۔ اگر قرآن جیسا کوئی لے آئے تو یہ اللہ کا نہیں ہے، اور اگر نہ لا سکے تو پھر مانو اللہ کا کلام ہے۔